السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 145 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات ہو رہی تھی منافقین سے متعلق، اور جو پچھلی آیت ہے 144 اس میں بات کی گئی مومنین کو مخاطب کر کے سمجھایا گیا کہ تم کفار کو اولیاء یعنی اپنا دوست سرپرست نہ بناؤ مومنین کو چھوڑ کر، یہ چیز نہیں کرنی، ورنہ تمہارے لیے یہ جو چیز ہے بڑی تباہ کن ہوگی۔ تو یہ کہنے کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے جس کے اوپر آج ہم لیکچر کرنے لگے ہیں، اس میں پھر منافقین کا انجام بتا رہا ہے، ان کا درجہ بتا رہا ہے کہ وہ کس سطح پر، کس مقام پر ہیں۔ آیت نمبر 145 الفاظ ہیں، ان المنافقین، بلا شبہ منافقین۔ کیا مطلب؟ کہ منافقین ان کا انجام یہ ہوگا۔ یہاں پر ان کے انجام کی بات کی جا رہی، اس لیے میں نے بریکٹ میں یہ دیا ہے کہ بلا شبہ منافقین، اور آگے بریکٹ میں دیا ہے کا انجام یہ ہوگا۔ کیا بتا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے۔ یہ ہے جی ان کا مقام، آگ کے نچلے درجہ میں۔ اب پھر وہی ریلیجس ٹرانسلیشن کہ جہنم، اور اس میں پھر وہ لکڑی والی یا چولہے والی آگ، اس میں یہ سب سے نچلے درجے میں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ باقی اوپر والے درجے میں ہوں گے، یہ نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب غور کیجئے کہ اگر یہ چیز ہے تو آگ کے نچلے درجے میں ہوں یا آگ کے اوپر والے درجے میں ہوں، آگ تو جہاں بھی ہے وہ جلائے گی۔ اگر یہ چولہے والی آگ یہی ہے تو وہ تو جلائے گی، چاہے کوئی اوپر ہو یا نیچے ہو۔ یہ میننگ نہیں ہے اس کے جو ریلیجس ٹرانسلیشن کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ آگ تباہی، منافقت سے معاشرے کے اندر جو تباہی آتی ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ چولہے والی آگ نہیں ہے۔ جس معاشرے کے اندر منافقین ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس میں اچھے برے سارے لوگ ہوتے ہیں نا۔ تو اگر لوگوں کی یوں کہہ لیں گھر سے اچھی تربیت نہیں ہوئی، اور ایسے ہی ظاہر ہے کہ وہ پیدائشی طور پر کوئی منافق نہیں ہوتا، یہ تو معاشرتی ماحول ہوتا ہے نا، جس طرح کا ہو، گھر کا ماحول، آگے پھر محلہ سوسائٹی کا ماحول، آگے پھر وہ جو برادری ہوتی ہے ان کا ماحول، آگے پھر اس پورے معاشرے یا سوسائٹی کا ماحول، یہ ساری چیزیں انسانی شخصیت پر اثر انداز ہو رہی ہوتی۔ اب قرآن کریم سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ ایسا معاشرہ بناؤ جس میں یہ منافقت کا عنصر پروان نہ چڑھے۔ بچوں کی، ان کی نشو و نما، ان کی تربیت، گرومنگ ایسی کرو کہ وہ اس طرح کے نہ ہوں بڑے ہو کر کہ وہ منافق ہی ہوں۔ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سستی اور کائلی کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دیں، دکھاوے کے طور پر وہ کام کرتے ہوں، ایکچولی سرگرمی کے ساتھ کام نہ کرتے ہوں۔ وہ ان کی حالت کیا ہے کہ وہ متذبذب، متردد ہوں، کسی صحیح اور غلط کے درمیان وہ صحیح طور پر تمیز ہی نہ کر سکیں، ڈسٹنکشن ہی نہ کر سکیں، امتیاز ہی نہ کر سکیں، کوئی حتمی فیصلہ ہی نہ کر سکیں۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے کوئی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی کترائے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرے گا میرے ساتھ۔
اگر اس قسم کی سوسائٹی ہے تو ذرا غور کیجئے گا کہ اس سوسائٹی میں انسانوں کی حالت کیا ہو جائے گی۔ قرآن کریم یہ جو ورس کنڈیشن ہے اس سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے بچانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ جو تباہی ہے، معاشرتی تباہی، اس کے لیے نار کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ ہم بھی بولتے ہیں، کوئی خطرناک کام کر رہا تو ہم کہتے ہیں کہ تم تو آگ سے کھیل رہے ہو، حالانکہ وہ آگ سے نہیں کھیل رہا ہوتا، وہ خطرناک کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس خطرناک کام کو کہہ رہے ہوتے کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو۔ یہی انداز قرآن کا ہے۔ ادبی اعتبار سے قرآن کریم بڑی بلند پایہ کتاب ہے۔ اس میں ایڈیمز بھی ہیں، ایڈیمیٹک فریزز بھی ہیں، اس میں ورب کے ساتھ پروورب بھی ہیں، ایڈجیکٹو بھی ہیں، جیسے ہر زبان میں ہوتا ہے۔ محاورے اور ضرب الامثال، یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں، تو ان کو اسی معنی میں لیں گے۔ اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو میننگ بدل جائیں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے قرآن کا انداز اسلوب سمجھنا۔ باقی دنیا کی جتنی بھی زبانیں، وہاں پر ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی کنفیوژن نہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ مذہب کی روح سے جو ذہنوں میں اندر راسخ ہو چکا ہے، اس سے ایک ذرا سا بھی آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ زبان ہے، اس کو ایز اے زبان کے طور پر جب آپ نہیں لیں گے تو اس کے مفہوم کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو آگ ہے، یہ تباہی کی آگ ہے۔ اس غلط عمل کی نتیجے میں جو ہونے والی تباہی ہے، اس آگ کی قرآن کریم بات کر رہا ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی تباہی کے آخری درجے پر ہوں گے وہ، یہ چیز کہہ رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور یہاں پر رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تو ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ جس قوم کے لوگ اس حالت پر آ جائیں کہ وہ صحیح بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، اپنے فرائض کو سستی اور کاہلی سے سر انجام دیتے ہوں، اول تو اپنی فرائض کو سمجھے ہی نہ، ان کو ادائی نہ کریں، کرنے پڑ جائیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کریں، کرنے پڑ جائیں تو دکھاوے کے طور پر کریں، معاملات اس طرح سے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی اعتماد ہی نہ کرے، کسی واضح نتیجے پر پہنچتے ہی نہ ہوں، کوئی حتمی فیصلہ ہی نہ کرتے ہوں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں تمیز ہی نہ کرتے ہوں، اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ہر فیصلہ کرتے ہوں۔ اگر ان کا مفاد کوئی حق کی طرف ان کو کوئی عارضی مفاد ملتا ہے تو وقتی طور پر ادھر چلے جائیں، اگر ان کو کوئی عارضی فائدہ باطل کی طرف سے حاصل ہوتا ہے تو وقتی طور پر ادھر چلے جائیں، نہ حتمی طور پر باطل کے ساتھ ہوں، نہ حتمی طور پر حق کے ساتھ ہوں، اپنے مفاد کے پیچھے بھاگ رہے ہوں اور اس وقتی مفاد کے لالچ میں صحیح راستہ گم کر بیٹھیں اور اسی بھول بھلائیوں میں، اپنے وقتی مفاد کی بھول بھلائیوں میں گم رہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم اس کیفیت کی بات کر رہا ہے، منافقین کی یہ جو کیفیت ہے، پیچھے پورا اس کو بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے اس میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ان کے سامنے، ان کے مد نظر اپنا وقتی مفاد ہوتا ہے،
اس لیے وہ دور کی کوئی بات سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ حقیقت پسندی کی طرف آتے ہی نہیں۔ اس لیے کہہ رہے کہ اے رسول ان کا کوئی مددگار تو نہیں پائے گا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، وہ اسی طرح اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے۔ کوئی ان کو، جب وہ خود کو نہیں بچا رہے تو ان کو کوئی اور کون بچائے گا؟ سب سے بچانے والا انسان اپنے آپ کو خود ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر جذبہ اور تڑپ ہوتی ہے نا بچنے کی، تو پھر اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں بچاؤ کی۔ جب کوئی انسان بچاؤ کے راستے ہی بند کر دے تو پھر اس کو کس نے بچانے ہیں؟ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔